بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کس طرح حضرت امام حسین کی حفاظت فرمائی اور اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں حضرت حسین کے پاس کیسے آیا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک مقام پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک خطرناک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، اسی لمحے ایک بہت بڑا شیر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی پیش کرنے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر نے حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی علیہ السلام سے اپنی زبان میں گزارش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی یہ درد بھری داستان سن کر حضرت علی شیر خدا اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ تم بے فکر رہو، اسے اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اس سے زیادہ یتیموں سے پیار اور محبت کرنا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے پاس لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج کے بعد اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور شیر کے بچے کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ اور امام حسین ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ابو الحارث شیر کو حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت تھی اور عقیدت بھی تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ شیر کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اگر ہو سکے تو اس شیر کے بچے کو آزاد کر دیں۔ ان کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام کر تشریف لائے اور حضرت امام حسین سے فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جانے انجانے میں ہم پر حملہ نہ کر دے اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر ہے کہ اب اسے آزاد کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ بات سن کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن سے اسی شیر کے ساتھ رہتے تھے اور ابو الحارث سے والہانہ محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگے اور اپنے والد محترم کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمانے لگے کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت امام حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا جان، آپ مجھے صرف آج کے دن کی مہلت دے دیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج کے دن تم کیا کرو گے؟ امام حسین عرض کرنے لگے کہ بابا جان، شام ہو چکی ہے، اس وقت یہ کہاں جائے گا؟ یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا
نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا اور انہیں ایک رات کی مہلت دے دی۔ ناظرین، جب تہجد کا وقت شروع ہوا تو امام حسین ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتلائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کر ابو الحارث عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے میرے مولا، جیسے آپ کا حکم، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت امام حسین ابو الحارث سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو الحارث کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آپ ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات ضرور کریں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے اس شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہی چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث کہنے لگا، اے میرے مولا، مجھے آواز کون دے گا، آپ یا پھر آپ کے بھائی؟ اس وقت امام حسین رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا پھر اماں فضا آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا نے اس شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے شیر کو آزاد کر دیا اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، اس طرح امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، وہ وقت آیا کہ جب 10 محرم الحرام کو عاشوراء کی شام کو جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل مچ گیا۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو اس کے بعد عمر ابن سعد لعین کہنے لگا کہ حضرت امام حسین کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت بی بی فضا حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا، اے سیدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی ٹوٹی ہوئی کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا تو وہ شیر ان صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی نے فرمایا، مجھ پر حملہ نہ کرنا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جیسے ہی شیر نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو اس شیر نے حملہ کرنے کی بجائے ان کو سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا علیہ السلام عرض کرنے لگی، اے سیدہ، یہاں پر بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کرے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اس طرح پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا علیہ السلام حضرت زینب سے اجازت لے کر اس جنگل کی طرف گئیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ چنانچہ جیسے ہی صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جیسے کہ وہ انتظار کر رہا ہو اسی صدا کا۔ چنانچہ جناب فضا نے ابو الحارث کو سارا واقعہ بیان کیا اور پھر فرمانے لگیں کہ اب یہ یزیدی ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ سر رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس یزیدی لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور
کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کر واپس دیکھ سکے۔ ناظرین، اس طرح ابو الحارث شیر نے امام حسین کے ساتھ آخری ملاقات کی اور امام حسین کے جسم مبارک پر اپنا سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا، اور اس طرح ابو الحارث نے یزیدیوں کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال ہونے سے بچایا اور اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھائے، آمین۔